السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ اب تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ میں عامل شفیع احمد دربھنگہ بہار انڈیا سے، اور آپ دیکھ رہے روحانی عملیات سینٹر عامل شفیع احمد چینل۔ سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ جن حضرات نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کومنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی ضرور کریں۔ ناظرین، آج ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں کالا جادو کی علامات اور اس کی پہچان کے بارے میں، کہ کالا جادو کب ہوتا ہے اور کس طرح سے ہوتا ہے اور اس کی کیا کیا علامات ہیں، اور کہ اس کے کیا کیا نقصانات ہیں، اور کس طرح سے کہ جادو کہ اثر کرتا ہے، اور آپ کو کس طرح سے معلوم ہوگا کہ آپ کے اوپر کہ کالا جادو کا اثر ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ اگر کسی شخص کے اوپر کوئی جادوگر اگر جادو کرتا ہے، کالا جادو، تو جادو تین ہی طرح سے کیا جاتا ہے۔ یا تو آپ کے کپڑے پر کریں گے، جو آپ نے کپڑا پہنا ہے، آپ کا جسم کا پہنا ہوا کسی بھی کپڑے کے اوپر جادوگر کے پاس اگر وہ کپڑا کسی نے پہنچا دیا ہو، یا اگر اس کو مل گیا ہو، تو اس کے ذریعے سے آپ کے اوپر جادو کر سکتا ہے آسانی کے ساتھ۔ یا پھر کہ آپ کا نام اگر اس کو معلوم ہو، تو آپ کے نام کے ذریعے سے وہ آپ کے اوپر جادو کر دیں گے۔ اور تیسرا وہ آپ کے فوٹو کے اوپر کہ جادو کریں گے، اگر فوٹو ان کے پاس ہوگا تب۔ اور کہ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کا نام معلوم ہو، تو جادوگر جب جادو کرتے ہیں کالا جادو، تو وہ پتلا بناتے ہیں آپ کے نام کا، چاہے وہ مٹی کا پتلا ہو یا پھر کپڑے کا گڑیا وغیرہ جو بھی ہو، اس شکل کا وہ بناتے ہیں، گڑیا جیسا، یا پھر کہ کپڑے کا بناتے ہیں، یا پھر مٹی کا ہی بناتے ہیں، اور سوئی وغیرہ اس کے اندر ڈال کر کے، گار کر کے، سندور وغیرہ چھڑک کر کے، لال کپڑا سے ڈھانک کر کے، اس طرح سے وہ کر کے اس کے بعد کہ یا تو زمین کے نیچے دفن کرتے ہیں، یا پھر جہاں سورج کی روشنی نہیں جاتی وہاں دفن کرتے ہیں، یا پھر اندھیری جگہ رکھتے ہیں، یا پھر پہاڑ کے کہ کھو میں رکھتے ہیں، یا پھر پیپل کے درخت کے نیچے دفن کرتے ہیں۔ تو اس علامات جب کسی کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، جادوگر نے جب اگر کسی کے اوپر جادو کر دیا ہے، سمجھ جائیے کہ اگر جادوگر کسی کے اوپر جادو کر دیا ہے، یا آپ کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، تو آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ میرے اوپر جادو کا اثر ہے، یا پھر کہ فلاں آدمی کے اوپر جادو کا اثر ہے۔ تو اس کو پہچاننے کے لیے میں آپ کو ابھی چند علامات بتاؤں گا، ان کی نشانیاں بتاؤں گا، کہ اس طرح سے کہ آپ پہچان سکتے ہیں کہ اس کے اوپر جادو کا اثر ہے۔ سب سے پہلے جس کے اوپر جادو کیا جاتا ہے، اس کو کہ ڈراؤنا خواب نظر آتا ہے۔ خواب میں کبھی کہ اس کو ناپاکی یا گندی چیز وغیرہ دکھائی دیتا ہے۔ پھر اسی طرح سے خواب میں کہ کبھی وہ دیکھتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ زنا کر رہا ہوں، یا پھر وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ بھاگ رہا ہوں، یا خواب میں ڈر جاتا ہے، یا پھر کوئی چیز اس کو نظر آتی ہے خواب میں، ڈراؤنی چیز، جس سے وہ ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے۔ یا پھر خواب میں کبھی یہ دیکھتا ہے کہ کتا مجھے دوڑا رہا ہے، یا پھر مجھے کتا کاٹ رہا ہے، یا کہ کتا کو دیکھنا، یا پھر خواب میں دیکھنا کہ بچھو کہ مجھے کاٹ رہا ہے، یا پھر میرے پیچھے بچھو بھاگ رہا ہے، یا پھر مرے ہوئے لوگوں کو خواب میں دیکھنا، یا پھر کہ خواب میں قبرستان وغیرہ دیکھنا، یا خواب میں کہ کالی بھینس دیکھنا، یا پھر کہ کوئی بھی جانور، کالا رنگ کا جانور دیکھنا خواب میں، یا خواب میں کہ بدبودار چیز دیکھنا، یا پھر کہ بے سکون محسوس کرنا، اپنے آپ کو بے سکون محسوس کرنا، اور کہ گھر کے اندر ساری چیز ہونے کے باوجود، مال و دولت ساری چیزیں، لیکن پھر بھی بے سکون محسوس کر رہا ہے، اور کہ ساری چیز ہونے کے بعد بھی وہ خوش نہیں رہتا ہے، اور کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ان کا دل اندر سے ڈرا ہوا رہتا ہے، اور کہ ہمیشہ خوف میں مبتلا رہتا ہے۔ کبھی کبھار کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آمنے سامنے کوئی ہے، لیکن پھر دیکھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نہیں ہے، ادھر کہ دیکھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نہیں ہے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے آمنے سامنے یا ارد گرد کوئی شخص ہے یا کوئی چیز ہے۔ کبھی کہ اپنے آپ سے خود سے ہی نفرت کرنا۔ کبھی کبھار کہ اذان کی آواز، اگر اذان ہو رہی ہو
تو اذان کی آواز سن کر کے نفرت ہونے لگتا ہے، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ جلدی اذان ختم ہو جائے، یا پھر اذان کی آواز سن کر کے رونا، چلانا، گھبرانا، یا پھر جو ہے کہ بھاگنا، دوڑنا، اس طرح کی حرکتیں کرنا، یا پھر جو ہے کہ غصہ ہونا، یا پھر جو ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن پڑھ رہا ہے تو پھر جو ہے کہ اس سے چڑنا، اس کے اوپر غصہ کرنا، یا پھر اس سے نفرت کرنا، یا خود اگر قرآن پڑھ رہا ہے تو بدن کے اندر درد، گھبراہٹ، بے چینی ہونا، چڑچڑاپن ہونا، قرآن پڑھنے کا دل نہیں کرنا، اور جو ہے کہ بدن کے اندر طرح طرح کی تکلیف ہونا، یا پھر جو ہے کہ بدن پر کیڑا کا چلنا یا پھر کیڑا کا کاٹنا، اور جو ہے کہ ایسا محسوس ہونا کہ بدن کے اوپر کیڑا چل رہا ہے، یا پھر جو ہے کہ کیڑا رینگ رہا ہے، لیکن جب دیکھتا ہے تو بدن کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی کیڑا بدن کے اوپر چل رہا ہے۔ اور کبھی کبھار جب جادو اثر کر جاتا ہے تو دوائی وغیرہ کھانے کے بعد بھی دوائی اثر نہیں کرنا، یعنی اثر نہیں کرتا ہے، آپ کوئی بھی بیماری میں مبتلا ہے، آپ دوائی کھا رہے، دوائی اثر ہی نہیں کر رہا ہے۔ تو ہر کام میں اگر کسی کے اوپر جادو کا اثر ہو تو وہ ہر کام میں جلدی بازی کرتا ہے کہ یہ کام جلدی ہو جائے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے وہ چاہتا ہے کہ یہ کام جلدی سے ہو جائے۔ سر میں ہمیشہ درد رہنا، کمر میں درد رہنا، گردن میں درد رہنا، اور جو ہے کہ گردے میں درد رہنا، اور جو ہے کہ کمر میں درد رہنا، پھر جو ہے کہ پیر میں درد رہنا، اور پورے جسم میں درد رہنا، جسم کے الگ الگ حصے میں درد رہنا، جوڑ میں درد رہنا، کبھی پاؤں میں، کبھی جو ہے کہ ہاتھ میں، جسم کے الگ الگ حصے میں درد رہنا۔ اسی طرح سے آنکھ میں جلن رہنا اور آنکھ لال رہنا، اور جو ہے کہ پیشاب پاخانہ بار بار کرنا، بار بار یعنی پیشاب پاخانہ آنا، اور جو ہے کہ پیشاب پاخانہ کرنے جانا، پاخانہ یا پھر جو ہے کہ پیشاب میں زیادہ دیر بیٹھنا، اور جو ہے کہ وہاں زیادہ دیر وقت دینا، اور جو ہے کہ کبھی کبھار ایسا محسوس کرنا کہ ابھی کھانا کھایا لیکن پھر بھوک لگ گئی، یعنی کھانے کے بعد فوراً جو ہے کہ بھوک یا پیاس لگ جانا، اور جو ہے کہ اسے یہ معلوم نہ ہو کہ میں نے ابھی کھانا کھایا ہے، اور پھر اس سے جو ہے کہ یعنی جو ہے کہ بھوک لگ گیا، تو وہ جو ہے کہ بالکل بھول جانا، جب جادو کا اثر ہو جاتا تو بالکل بھول جاتا ہے کہ میں ابھی کھانا کھایا ہوں کہ نہیں کھایا ہوں، لیکن پھر اسے بھوک لگ جاتا ہے، پیاس لگ جاتا ہے۔ اگر اس طرح کی علامات ہوں تو سمجھ جائیے اس کے اوپر جادو کا اثر ہے۔ کبھی کبھار جو ہے کہ پیٹ میں درد، اور جو ہے کہ معدے میں درد، اور جو ہے کہ گیس بھر جانا، الٹی ہونا، قے ہونا، اور اسی طرح سے کبھی کبھار دھڑکن کا تیز ہو جانا، سینے میں درد رہنا، اور جو ہے کہ جلن وغیرہ رہنا، بدن کے الگ الگ حصے میں جلن رہنا، پاؤں کے اندر جلن رہنا، جھنجھناہٹ بڑھنا، اور جو ہے کہ پاؤں جھنجھنانا، بدن پر یعنی جو ہے کہ بدن پر جو ہے کہ سرخ رنگ کا دانا نکلنا، کسی کے اوپر اگر جادو کا اثر ہو تو اس کے بدن کے اوپر سرخ رنگ کا دانا بھی نکل جاتا ہے۔ مرد کا کثرت سے یعنی نیند کی حالت میں احتلام ہونا، بدن کا رگیں کھینچنا، اگر کسی کے اوپر جادو کا اثر ہو تو اس کے بدن کا رگ کھینچتا ہے۔ اسی طرح سے چکر آنا، اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا اندھیرا سا چھا جانا یا ہو جانا، تو یہ سب جو ہے کہ جادو کی علامات اور نشانی تھی۔ اس کے بعد بھی کچھ اور نشانی اور علامات ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ جادوگر جو ہے کہ جادو کس طرح سے کرتے ہیں۔ تو جادوگر جو ہے کہ جادو جو ہے کہ دو طرح سے کرتے ہیں۔ پہلا یہ جو ہے کہ شیطانی اعمال کے ذریعے سے جادو کیا جاتا ہے، شیطانی اعمال کے ذریعے سے جادو کیا جاتا ہے، اور شیطانوں کا اس کے اندر جو ہے کہ سہارا لیا جاتا ہے، شیطانی طاقت و قوت کا جو ہے کہ سہارا لے کر کے پھر جو ہے کہ جادوگر کسی کے اوپر جادو کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے کہ جادو کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، وہ الگ الگ چیز کے اوپر جادو کرتے ہیں، کبھی جسم کے جو ہے کہ یعنی جو ہے کہ سر میں جادو کیا، کبھی پیٹ میں، یعنی جسم کے الگ الگ حصے میں الگ الگ اعضاء پر جو ہے کہ وہ جادو کر سکتے ہیں، کبھی کاروبار کے اوپر، کبھی شادی بیاہ، رشتے، بہت ساری چیز پر وہ جادو کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جادو کے الگ الگ جو ہے کہ یہ ہے کرنے کا طریقہ، اور جادو جو ہے کہ مختلف طریقے سے کیا جاتا ہے، اور جو ہے کہ کبھی کبھار جو ہے کہ پیٹ میں گیس بھرنا، اور جو ہے کہ پیٹ خراب ہو جانا، اور جو ہے کہ ہمیشہ جو ہے کہ پیشاب یا پاخانہ آنا، سمجھیے آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے۔
کبھی کبھار اپنے آس پاس کسی چیز کو محسوس کرنا اور ایسا معلوم ہونا کہ کوئی چیز یہاں تھا، لیکن پھر ادھر دیکھنے کے بعد وہ چیز نظر نہیں آنا۔ کبھی کبھار یہ محسوس کرنا کہ مجھے کسی نے چھو کر کے گیا یا پھر میرے بدن کو کسی نے ٹچ کیا ہے، لیکن جب ادھر دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا۔ تو اس طرح سے محسوس ہونا کہ میرے بدن کو کسی نے چھوا یا پھر کسی نے ہاتھ لگایا۔ کبھی کبھار ایسا محسوس کرنا کہ کسی نے آپ کا نام لے کر کے آپ کو آواز دیا کہ فلاں صاحب یہاں آ جائیں۔ اس طرح کی آوازیں سننا، اپنے نام کا آواز سننا اور اپنے آپ کو محسوس کرنا کہ کسی نے مجھے آواز دیا، مجھے بلا رہا ہے۔ اور کہ جب ادھر دیکھا یا پھر اس طرف کہ نظر دوڑایا تو کسی کا نہیں ہونا، تو سمجھیے کہ یہ کہ جادو کی علامات میں سے ہیں۔ اور کبھی کبھار کہ آنکھوں کے سامنے جب سو کر کے لوگ اٹھتے ہیں تو کہ اگر کسی کے اوپر جادو کا اثر ہے تو سمجھیے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے دھندلا دھندلا سا دکھائی دینے لگتا ہے۔ یا پھر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز وہ استعمال کی چیز رکھتا ہے اپنے استعمال کا، کھانے پینے کا یا پھر جو بھی تیل وغیرہ جو بھی استعمال کی چیز ہے، جسمانی استعمال کا یا پھر کھانے کی غذا ہو، اس نے اپنے گھر کے اندر رکھا، اچانک معلوم ہے وہ چیز وہاں ہے ہی نہیں ہے، غائب ہو گیا، لیکن تلاش کرنے کے باوجود وہ چیز نہیں ملا۔ پھر کچھ دیر کے بعد دیکھنا کہ وہ چیز جہاں پر رکھی ہوئی تھی اسی جگہ وہ چیز رکھا ہوا، تو سمجھے کہ یہ بھی شیطانی طاقتوں کا کھیل ہے اور جادو کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اور کبھی کبھار ایسا محسوس کرنا کہ آپ کے ارد گرد کوئی ہے، اور کبھی کبھار گھر کے اندر کسی چیز کے چلنے کی آہٹ آنا اور کوئی چیز کی آواز آنا یا پھر کہ چپل وغیرہ کا آواز آنا یا برتن وغیرہ کا یا چھت پر کوئی چیز کا آواز آنا چلنے والے کا، تو سمجھیے کہ اس جگہ بھی جادو کا علامات یا پھر جادو کا اثر ہے۔ اور کبھی کبھار بغیر بیماری کا جسم کے اندر تھکاوٹ محسوس ہونا، کہ کوئی بیماری نہیں ہے لیکن پھر بھی جسم کے اندر تھکاوٹ، درد، گھبراہٹ، بے چینی اور کہ صحت کے اندر طرح طرح کی پریشانی آنا، چڑچڑاپن ہونا یا پھر بدن کمزور ہونا، اس طرح کی اگر کسی کے اندر یہ علامات ہو تو سمجھیے اس کے اوپر جادو کا اثر ہے۔ یا پھر کہ بغیر کہ کوئی کہ تکلیف دیے غصہ کرنا، بغیر کہ اذیت دیے غصہ کرنا، کسی کے اوپر بھی غصہ کرنا، چاہے وہ اچھا بات بولے خراب بات بولے، تو سمجھیے اس کے اوپر جادو کی علامات ہیں۔ ذہنی پریشانی میں ہمیشہ مبتلا رہنا، ہمیشہ ڈپریشن کا شکار رہنا، کوئی نہ کوئی بات ذہن کے اندر رہتا ہو، ٹینشن میں رہتا ہو، ہمیشہ سوچتا رہتا ہو، سمجھیے اس کے اوپر بھی جادو کا اثر آتا ہے۔ نیند نہیں آنا، نیند جب وہ سوتا ہو تو بالکل ہی نیند نہیں آتا ہو، یا پھر کہ ذہن کے اندر طرح طرح کے خیالات آتے ہو، تو سمجھ آئیے اس کے اوپر بھی جادو کا اثر ہے۔ یا پھر کہ پیاس زیادہ لگنا، پیاس اگر کسی کو زیادہ لگتا ہو تو سمجھیے اس کے اوپر بھی جادو کی علامات ہے۔ اس کے بعد خواب میں سانپ دیکھنا، خواب میں کہ یہ دیکھنا کہ کسی نے مجھے قتل کیا یا پھر مجھے قتل کر رہا ہو، اور کہ میں بھاگ رہا ہوں یا پھر میں کسی کو قتل کر رہا ہوں۔ خواب سے کہ بیدار ہونا، جب نیند ٹوٹی، جب دیکھا اپنے آپ کو تو بالکل کہ ڈر اور خوف کہ اندر سے بھرا ہوا ہو، اور کہ بالکل سانس پھولا پھولا ہو، اور کہ اپنے آپ کو کہ گھبراہٹ محسوس کر رہا ہو، اس طرح کا اگر حرکت ہو تو سمجھیے اس کے اوپر جادو کا اثر ہے۔ یا کبھی یہ خواب میں دیکھنا کہ ہم بلندی پر سے گر رہے ہیں، چھت کے اوپر سے گر رہے ہیں یا پہاڑ کے اوپر سے گر رہے ہیں یا پیڑ پودے درخت وغیرہ پر سے کہ ہم گر رہے ہیں، تو سمجھیے اس کے اوپر بھی جادو کا اثر ہے۔ یا کبھی کبھار یہ دیکھنا کہ کیڑے مکوڑے نیند میں دیکھنا، خواب میں دیکھنا کہ کیڑے مکوڑے بہت زیادہ ہیں، یا پھر کہ نیند کے ارد گرد کہ کبھی دیکھنا یہ کہ نیند سے بیدار ہونے پر اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھنا کہ بالکل دھندلا دھندلا سا نظر آتا ہو، کوئی بھی چیز بالکل صحیح نظر نہیں آتا ہو، دھندلا دھندلا سا یا پھر اندھیرا اندھیرا سا دکھائی دیتا ہو، تو اس کے اوپر بھی جادو کا اثر ہے۔ کبھی سینے کے اندر درد رہنا، گردن کے اندر درد رہنا یا سینہ بھاری بھاری رہنا، اور رنگ کہ کالا یا پیلا ہو جانا، یا پھر کہ خارش، الرجی، جلن، جھنجھناٹ وغیرہ بدن کے اندر ہو جانا، تو سمجھیے یہ تمام چیز کہ جادو کی علامات میں سے ہے۔ اگر کسی کے اندر یہ علامات پائی جاتی ہو تو سمجھیے اس کے اوپر جادو کے اثر ہے۔
ناظرین، ہمارے یہاں قسم کے پرانا سے پرانا سحر جادو جنات کا علاج کیا جاتا ہے. روحانی عملیات، وظائف و معقولات کے ذریعے سے تسلی بخش علاج کیا جاتا ہے. ہر قسم کے پرانا سے پرانا سحر جادو جنات کے علاج کے لیے ایک مرتبہ آپ ہم سے ضرور رابطہ کریں. میرا نمبر ہے 9199147928. میں عامل شفیع احمد، دربھنگہ، بہار، انڈیا سے، اور آپ دیکھ رہے روحانی عملیات سینٹر عامل شفیع احمد چینل.